الحمد سے لے کے والناس تک آپ قرآن پڑھیں، آپ کو اللہ کی الوہیت، وحدانیت، اس کے ایک ہونے کا اقرار ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا، یہ ساری آیتیں میں. دوسرا اس میں نبوت ہے، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ. اب اگر کوئی قادیان سے اٹھ کے خود کو نبی کہلوانا شروع کر دے تو ہم اسے کذاب ہی کہیں گے، وہ جھوٹا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت، یہ جو صحرا سجایا ہے وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا. وہ ٹائٹل کسی اور کو نہیں مل سکتا. اسی عقیدے پہ زندہ رہنا ہے اور اسی عقیدے پہ مرنا ہے، چاہے 100 دلیلیں ہی کیوں نہ دے. امام اعظم سے نا کسی نے پوچھا تھا نا کہ کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ نے کہا کہ اللہ کا نبی ایک ہے، واحد، وحدہ لا شریک. ذات نے صرف خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بنایا، اور کوئی نہیں. کہا نہیں اچھا میری دلیل تو سن لو نا. I'll give you proof that I am the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, I am the last messenger. آپ نے کہا جس نے نبوت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اقرار کرنے کے بعد بھی کسی سے نبوت کی دلیل مانگی، دلیل مانگتی وہ خود کافر ہو جاتا ہے. دلیل تو تب مانگے نا جب ہمیں کوئی شک ہو. ہمیں تو کوئی شک ہے، ہم دلیل بھی نہیں مانگتے تم سے. جو دلیل مانگے امام اعظم فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. تو آخری رسول کون ہے؟ اسی عقیدے پہ زندہ رہنا ہے. یہ فتنہ بہت پھیل رہا ہے اس وقت، اور اس ملک میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو ہم قادیانیت کو ہم اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی سمجھتے ہیں. تیسری یہ چیز ہے کہ آخرت کا ذکر ہے. قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں گے کیا ملے گا اس میں؟ آخرت، آخرت، آخرت. جو کامیاب ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فی. جو کامیاب ہوا ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کے بعد، جو متقی، پارسا، پرہیزگار، عبادت گزار، تقویدار، عابد، زاہد رہا، اس کے لیے آخرت میں جنت ہے. تو آخرت کی ذکر، جنت کے ذکر ہے، جہنم کا ذکر، یہ ساری چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہے؟ آخرت سے. اگلا جو ہے وہ قضاء و قدر. یہ ساری چاروں چیزیں جو ہے یہ اس سورہ فاتحہ میں ملتی ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں. دیکھیں امام بھی اسی سے ہے. ام القرآن. امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سب سے آگے ہوتا ہے. امام سب سے آگے ہوتا ہے، اور اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، کیونکہ یہ قرآن میں سب سے پہلی سورت ہے.